کلام پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں ہمیں یہ دعا تعلیم دی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ بے شک یہ ہمارے رب کا احسان ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور ہم مسلمان ہیں، بے شک ہمارے رب کا یہ احسان ہے۔ تو اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ باقی بھی رہے۔ ہم مسلمان تو ہے، اگر ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائے تو یہ ہمارے لیے اب حقیقی کامیابی ہوگی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، میں خوشی تو اس دن مناؤں گا، عید تو اس دن مناؤں گا جب میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ ولیوں کے سردار ہے۔ تو ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ باقی بھی رہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھین جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کلام پاک میں ہے نا، اور نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ تو ایمان کی حالت میں موت یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ زندگی پر اس نے نیکیاں کرا، مگر خاتمہ اگر ایمان پر نہیں ہوا تمام اعمال اس کے رد کر دیے جائیں گے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ شیطان معلم الملکوت تھا، آج وہ شیطان ہے، مردود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا ہے، اور لمحے بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا، یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ کتنی مبارک دعا ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ میں روایتوں کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر نظر رحمت فرماتا ہے تو اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے یہ دعا ہمیں کثرت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حکایت، حضرت سیدنا حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پر ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر رونے لگے اور فرمایا، کون ہے میرے لیے ضمانت دیتا ہے کہ میرا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا؟ کون اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، لا الہ الا اللہ پر ہوگا؟ یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز تھا، ان کے دلوں میں کس قدر خوف خدا تھا کہ فرماتے ہیں جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید پر ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔
پھر رونے لگے اور فرمایا کون ہے میرے لیے ضمانت دیتا ہے کہ میرا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا؟ دوسری حکایت، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص 1000 سال بعد جہنم سے نکلے گا۔ حسن بصری بڑے مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص 1000 سال بعد جہنم سے نکلے گا۔ پھر فرمایا کاش وہ شخص میں ہوتا، کیونکہ جہنم سے اس کا نکلنا یقینی ہے، یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا طے شدہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی یہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے بھائی، اپنے نفس کو دنیاوی امور میں صرف ضرورت شرعیہ کے مطابق مشغول رکھ، ہو سکتا ہے تجھے غفلت کی حالت میں موت آ جائے تو یوں تجھے دونوں جہاں میں نقصان اٹھانا پڑے، والعیاذ باللہ تعالی۔ آدمی غفلت میں ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں لیٹسٹ اگزامپل، 40 سیکنڈ میں جو زکوٰۃ دینے والا تھا وہ زکوٰۃ لینے والا بن گیا، اور کئی لوگوں کا تو انتقال ہو گیا۔ اللہ